نواز شریف کسی ڈیل کے تحت پاکستان واپس آ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور معاملات آگے طے ہو رہے ہیں، نہ صرف آپ کے سیاسی مخالفین کو بھی ڈھکے چھپے یہ خدشات تحفظات برقرار ہیں بلکہ اب چہمگوئیاں کھلے عام عوام میں بھی ہو رہی ہیں، تو ڈیل کر کے واپس اس دفعہ نواز شریف نہیں غریدہ بھی کوئی ڈیل شیل کی نہ ضرورت ہے نہ ڈیل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی یہ سوچتے ہیں یہ نائب سوچ ہے، ڈیل کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا میں دی کاسٹ آف ریپیٹیشن کہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، ایک کانسپریسی پلان بنا 2011 میں ایک بندے کو لانچ کرنے کے لیے، 2014 میں ہماری 2/3 میجورٹی کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف دھرنا دیا گیا، ہم نے اس دھرنے کے بعد 2 دھرنے اور ہوئے، ان دھرنوں کے باوجود پاکستان کی معیشت کو بہترین طور کے اوپر چلایا، ایک میکرو اکنامک کنٹری جو 2013 میں تھی الیکشن سے پہلے اس کو دنیا کی 24ویں معیشت بنایا، ایک مہنگائی اور میکرو اکنامک جو انڈیکیٹر کی تباہی والا ملک تھا اس کو بہترین انڈیکیٹرز میں کنورٹ کیا، دنیا کے تمام بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سربراہان پاکستان میں ایک یونیک ٹائم تھا 2016-17 میں کہ تمام سربراہان نے پاکستان میں وزٹ کیا۔ میاں نواز شریف کو کال کرنے کے بعد میرے ساتھ وہ اسلام آباد میں سرینا یا میریٹ میں پریس کانفرنس کرتے تھے، پورا میڈیا موجود ہوتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ بڑے اچھے اور سہانے دن تھے پاکستان کی معاشی اور سیاسی تاریخ میں، لیکن انفارچونیٹ ہے جو کچھ ہوا، کانسپریسی چلتی اپنے منطقی انجام جو انہوں نے پلان کیا تھا اس کو پہنچی، اور پھر ایک ڈان کا ڈرامہ ہوا، پھر ایک پاناما کا ڈرامہ ہوا، پھر اقامہ کے نام پہ ان کو تاحیات نااہل کیا گیا جو کہ پارلیمنٹ اس کو ٹرن ڈاؤن کر چکی ہے، اور اس میں 5 سال کی جو ہے وہ مدت اب پارلیمنٹ اس قانون میں کیٹیگورک لکھ چکی ہے پچھلے 1 سال میں، اور ان کی جو تاحیات نااہلی ہے وہ جولائی 2022 میں ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، اور کئی لوگوں کی، وہ اکیلے نہیں ہیں، درجنوں لوگوں کی، جہانگیر ترین صاحب ہیں، فیصل واڈا صاحب ہیں، کئی لوگ ہیں، ان سب کو اس کی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی اس یعنی آئین سازی کے بعد اور قانون سازی کے بعد ان کو کلیئرٹی آ چکی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ وہ ہمیں نہ کوئی ڈیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی مسلم لیگ نون کو کسی بیساکھیوں کی ضرورت ہے۔ سٹینڈ الون 3 دفعہ پاکستان میں جو پرفارمنس کی ہے، آج کوئی میننگ فل پروجیکٹ پاکستان میں ترقیاتی وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو میاں نواز شریف نظر آئیں گے اور مسلم لیگ نون نظر آئے گی، تو چاہے وہ کلاسیفائیڈ پروگرامز ہوں، ایٹمی قوت جب بنا، چاہے وہ میزائلی پروگرام ہو، اس میں میری ذاتی طور کے اوپر 98 سے کافی انوالومنٹس رہی ہیں ایز فائنانس منسٹر جب بھی میں بنا، اور پہلی دفعہ اس کو جب شروع کیا گیا ہمارے پاس غوری میزائل تھے لیکوڈ فیول کے، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں کہ پبلک میں ڈیبیٹ اور ڈسکس نہیں ہو سکتی، لیکن سینے میں وہ ساری تفصیل موجود ہے۔ تو بات یہ ہے جی کہ ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ پاکستانی ہیں، پاکستان اس دھرتی کے بیٹے ہیں، اور پاکستان دھرتی کے بیٹے ہونے کے ناطے جو انہوں نے اس ملک کے لیے خدمات انجام دی ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے کہ انشاءاللہ وہ آئیں، اور یہ قوم کی خواہش ہے کہ وہ آئیں اور دوبارہ پاکستان کو اسی ترقیاتی سفر کے اوپر دوبارہ چلائیں جہاں وہ 24ویں معیشت بین الاقوامی سے 47ویں معیشت تک جا گرا، اور اس کو واپس لانا ہے، اور صرف 24 معیشت میں واپس نہیں لانا جو 2016-17 میں پرائس واٹر ہاؤس اور کوپرز کی جو پروجیکشن تھی پاکستان کے بارے میں کہ یہ ملک جس طرح ترقی کر رہا ہے یہ 2030 میں G20 میں دنیا کی جو گلوبل اکنامک پریمیم کلب ہے 20 ملکوں کی، اس میں شامل ہوگا انشاءاللہ، اس کو اس میں شامل کرنا ہے اگلے 5 سال میں۔ الیکشن اللہ نے اگر موقع دیا اور عوام نے اگر الیکشن جتوائے تو یہ ہے ہدف میاں نواز شریف صاحب کا۔